دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3 آج کا سبق بہت بابرکت اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ ثنا اور سورہ فاتحہ ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں ہماری نماز کی بنیاد ہے۔ ثنا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا پہلا کلمہ ہے جس میں ہم اللہ کی بڑائی اور اس کی ذات کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ یہ قرآن کا دیباچہ یعنی پریفیس انٹروڈکشن ہے اور اللہ سے ہماری براہ راست گفتگو ہے۔ اسے فاتحہ یعنی کھولنے والی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نماز اسی سے شروع ہوتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3 سبق نمبر 6 یعنی لیسن نمبر 6 ثنا۔ آپ نے اس سے پہلے سبق میں پڑھا ہوگا دینی تعلیم کے کہ نماز میں سب سے زیادہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلے ثنا، یہ دیکھیں یعنی سبحانک اللہم پڑھنا۔ اب یہاں سے دیکھیں ایک ایک ورڈ کا ترجمہ ہے، دھیان سے دیکھیں تو پورے ثنا کا ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ دیکھیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پڑھتے ہیں نا۔ پہلا دیکھیں سبحانک، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہم اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ۔ واو کا ترجمہ ہوتا ہے اور۔ بحمدک تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ تبارک اس کا ترجمہ ہوتا ہے بہت برکت والا ہے۔ اسمکا کا ترجمہ ہوتا ہے تیرا نام۔ تعالی مطلب بہت بلند ہے۔ جدکا اس کا ترجمہ ہوتا ہے تیری بڑائی۔ لا الہ کا ترجمہ ہے نہیں کوئی معبود۔ غیرکا تیرے سوا۔ اب نیچے اسی ثنا کا ترجمہ ہے تاکہ ہمیں ترجمہ سے قریب کیا جائے اور ہمیں پورے طریقے سے ثنا کا ترجمہ یاد ہو جائے۔ یہ دیکھیں سبحانک اللہم وبحمدک، یہ ایک لائن ہو گئی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ کیا ہے ترجمہ؟ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ اب دوسری لائن پہ دھیان دے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى، اور بہت برکت والا ہے تیرا نام اور بہت بلند ہے۔ جدتک ولا الہ غیرک تیری بڑائی اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا۔ غیرک کا ترجمہ تیرے سوا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر یعنی نماز جب شروع کرنے جاتے ہیں تو تکبیر بولتے ہیں، پھر اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورہ پڑھنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ثنا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، پھر الحمدللہ کی شروعات کریں گے، پوری سورہ پڑھیں گے۔ پہلے سورہ فاتحہ کے الگ الگ لفظ اور ان کا ترجمہ لکھا جاتا ہے، اس کو یاد کرو، اس کے بعد پوری سورت ترجمہ کے ساتھ یاد کرو۔ یعنی جس طرح ابھی آپ نے ثنا کا ورڈ بائی ورڈ میننگ آپ نے دیکھا، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے تعلق سے یہ دیکھیں الفاظ کے ساتھ یہاں اس کے معنی لکھے گئے ہیں۔ حمد یہ لفظ آتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر پہلے، اس کا مطلب ہے تعریف۔ رب الحمدللہ رب العالمین، رب اس کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ عالمین رب العالمین، العالمین کا ترجمہ ہوا تمام جہان، بہت سے جہان۔ رحمان بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم والا، مالکی مالک، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن جس کو انگریزی میں آپ ڈے کہتے ہیں۔ دین اس کا ترجمہ ہوتا ہے جزا، معاملہ، بدلہ۔ ایاک، ایاک کا ترجمہ ذرا دھیان سے دیکھنا، تیری ہی، تجھ ہی سے۔ نعبدو اس کا ترجمہ ہے عبادت کرتے ہیں ہم۔ نستعین مدد مانگتے ہیں ہم۔ اہدی بولتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ راستہ چلا، راستہ بتا۔ نا اہدنا الصراط، نا کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم کو۔ صراط راستہ، مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا یعنی سیدھا راستہ۔ الذین اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ، انعمت انعام فرمایا تو نے، یعنی اللہ نے، انعمت انعام فرمایا تو نے، علیہم ان کے اوپر، غیری اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہ سوا، مغضوب علیہم غضب نازل کیا گیا ہے ان پر، علیہم کا مطلب ان پر، اور مغضوبی کا ترجمہ ہے غضب نازل کیا گیا۔
آگے ہے لا، اس کا ترجمہ ہے نہ. ضال، اس کا ترجمہ ہوتا ہے گمراہ، بھٹکے ہوئے. ضالین، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بہت سے گمراہ. اب آگے دیکھیں اس طریقے سے ثنا کے اندر پہلے ورڈ بائی ورڈ اور پھر اس کے بعد پورے ثنا کا ترجمہ لکھا گیا تھا. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کا پورا ترجمہ دیکھیں ایک ساتھ. سورہ فاتحہ مع ترجمہ یعنی وتھ میننگ. الحمد للہ رب العالمین. میں ترجمہ کر رہا ہوں اور آپ غور کرتے جائیں کہ کون سا ترجمہ کس لفظ کا ہے، یعنی کس ورڈ کا ہے. دیکھیں ہر قسم کی سب تعریفیں، ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. سمجھ میں آیا؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الرحمن بڑا مہربان، نہایت رحم والا، مالک ہے یوم الدین روز جزا کا، مطلب بدلے کے دن کا. دین کا ترجمہ آپ نے پڑھا تھا وہاں پیچھے، بدلہ، جزا، معاملہ. تو کیا ہے؟ بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد اور تجھ ہی سے، ایاک تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، بتا ہم کو، یعنی ہمیں راستہ بتا ہم کو راستہ سیدھا. مستقیم کا ترجمہ آپ نے سنا تھا پیچھے، سیدھا. صراط کا مطلب راستہ، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ایک طریقے سے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ، جب صراط کا ترجمہ ہے راستہ. الذین، ان کا، انعام کیا تو نے، یعنی اللہ نے، علیہم ان پر، یعنی ہمیں وہ راستہ دکھلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا کہ غصہ کیا گیا ان کے اوپر اور نہ گمراہوں کا. یعنی ان دو راستوں سے پناہ مانگی گئی ہے. کون کون راستے؟ ایک تو یہ کہ جن پر آپ کا غصہ ہوا، غضب ہوا، اور ایک وہ راستہ کہ جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. ان دو راستوں سے ہمیں بچا لیجئے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے. وہ راستہ دکھلائیے کہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. اور اس سبق کے اندر کچھ نکات ہے. پہلا نقطہ یہ بتا دوں میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے کہ فرض کی پہلی 2 رکعت اور اسی طریقے سے واجب نماز، سنت اور نفل، ان کی تمام رکعتوں میں اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے میرے بھائی؟ واجب ہے. اگر کوئی بھول جاتا ہے تو سجدہ سہو کر کے آخر میں نماز درست کر لے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. وقت کو رہتے ہوئے نماز کا اعادہ کرے. اسی طریقے سے اگر کسی نے جان بوجھ کر سورہ فاتحہ چھوڑ دیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں البتہ فرض کی پہلی 2 رکعت کے علاوہ یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اب سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوگی، نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہوگی، نماز درست ہو جائے گی. دوسرا نقطہ یہ، انما جعل الامام لیتم به فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 404، امام احمد بن حنبل اور اسی طریقے سے دارقطنی اور حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے جلیل القدر محدثین نے فَأَنصِتُوا یعنی نماز کے اندر جب قرات ہو امام کی تو ایسے وقت میں خاموش رہنے کو صحیح قرار دیا ہے. دوسری روایت مسلم شریف کے اندر ہی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام صاحب قرات کرے تو تمہیں چاہیے کہ خاموش رہے. اور اس سب سے پہلے سبق میں آپ نے پڑھا تکبیر. نماز کی ترتیب میں یہ ہے، پہلا اللہ اکبر کہتا ہے انسان، پھر اس کو نماز کی ترتیب آپ نے سنا. پہلی ترتیب کیا ہے؟ نیت کرتے ہوئے انسان پہلے اللہ اکبر کہے گا، پھر ثنا پڑھنا، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا. یہ یہاں تک کی ترتیب ہے. اس کی اگلی ترتیب سورہ کی ہے، انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے. سبق کا پیغام کیا ہے؟ عزیز طلبہ و طالبات، قابل قدر مرد و خواتین، میری ماں بہنیں، جب ہم نماز میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو دراصل ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اگلی بار جب ہم نماز پڑھیں تو کوشش کریں کہ ترجمہ آپ کے ذہن میں رہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں. امید ہے آپ کو یہ پیغام سمجھ میں آیا ہوگا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.